الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ولنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعليه صحابه دائما أبدا. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور آپ اس کے فرعون کے دربار میں پہنچے تو آپ کے جانے کا طریقہ اور صورت کیا تھی اس کو امام احمد نے بیان کیا ہے وحیب ابن منبہین سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا تو جس شہر میں فرعون رہتا تھا اس شہر کی طرف موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے، اور جہاں وہ رہتا تھا جس شہر میں، اس شہر کے آس پاس اس نے شیر وغیرہ پال رکھے تھے جو باضابطہ نگراں جو ہوتے تھے جانوروں کی، ان کی نگرانی میں وہ رہتے تھے. اس شہر کے دروازے بھی بتایا گیا ہے کہ 4 تھے، تو جو سب سے بڑا گیٹ تھا اس گیٹ سے آپ اس شہر میں داخل ہوئے یا اس کے محل میں، اور یہ ایسا اس لیے کیا کہ فرعون آپ کو دیکھ لے. جب آپ شہر کی طرف چلے یا اس کے محل کی طرف چلے تو جو شیر دیکھتا تھا وہ شیر اس نے اس لیے وہاں رکھے تھے کہ جس کی طرف وہ اشارہ کرتا تھا شیر اس کو پھاڑ دیتے تھے. یہ معاملہ الٹا، جیسے ہی شیر آپ کو دیکھتے تھے تو وہ ایک دم لومڑی کی طرح وہ آپ کے سامنے آتے تھے اور پونچھ ہلاتے ہوئے، اور جو فرعون کا فورس تھا، عملہ تھا حفاظتی، وہ آپ کو ایسا برو ہوا کہ وہ ادھر ادھر مسترد ہو گیا فرعون سے. آپ گیٹ پہ پہنچے، فقرہ بعصاہ، ایک اپنا عصا لاٹھی اس وقت آپ کے جسم پر ایک جبہ تھا، ایک سلوار تھی بس. فلما راہ الباب، جب گیٹ مین نے دیکھا تو آپ کی جرت پر اسے تعجب ہوا اور وہ گھبرا گیا. فترکہ ولم یأذن لہ، لیکن جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. فقال هل تدری باب من انت، کس کے دروازے پہ تو ہے؟ گیٹ مین نے کہا آپ کس کے دروازے پہ، اتنی جرت دکھا رہے ہیں، کس کے دروازے؟ وہ آپ کو پہچانتا بھی تھا کہ فرعون کے یہاں آپ پلے تھے. انما انت تضرب باب سیدک، تم اپنے سردار کے دروازے، جس نے تمہیں پالا ہے، جو تمہارا مربی تھا، اس کے دروازے کو تم اتنی دور سے ڈنڈا مار رہے. قال انت وانا وفرعون عبید لربی، تو آپ نے فرمایا تو، میں اور فرعون سب کے سب بندے ہیں میرے رب کے. تو اخبر الباب الذی یلیہ من البوابین، تو جو گیٹ کیپر فرعون کے زیادہ قریب تھا وہ دوڑتا ہوا فرعون کے پاس گیا اور کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے، اور
اس کے 70 حاجب تھے، 70 چوکیدار، اور ہر ایک چوکیدار کے تحت کچھ سپاہی بھی تھے، یا 70 نگراں تھے، 70 باڈی گارڈ ان کے ساتھ میں اور سپاہی تھے۔ جب فرعون کے پاس خبر پہنچی فقال ادخلوہ علیہ، میرے پاس لاؤ۔ فلما اتاہ قال له فرعون، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے تو بولا تم پہچانتے نہیں ہو میں تمہارا کون ہوں؟ تو آپ فرعون میں پہچانتا ہوں، جانتا ہوں۔ قال الم نربک فینا ولیدا، تم میرے پاس بہت دنوں نہیں رہے، ہم نے تمہیں پالا نہیں، تمہاری پرورش نہیں کی، تم معمولی بچہ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا بہت قاعدے سے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ قال فرعون خذوہ، تو فرعون نے آرڈر کیا پکڑ لو ان کو، جو ایک اس کا تکبر تھا۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ معجزہ پہلے دکھاؤ گے۔ جیسے اس نے آرڈر کیا کہ ان کو پکڑو، گرفتار کر لو، تو موسیٰ نبی علیہ السلام نے وہ عصا مبارکہ فوراً ڈالا تو ایک دم ثعبان مبین اژدہا، فحملت علی الناس، اور وہ دوڑ پڑا، جو لوگ آپ کو پکڑنے کے لیے تھے ان کی طرف، ان پہ حملہ کر دیا۔ فانہدموا منہا، تو جو اس کا فورس تھا، جو اس کے نگراں تھے، وہ سب کے سب، مختلف روایتیں ہیں کتنے تھے، ہزاروں میں تھے، بہت سے زخمی ہوئے، بہت سے مر بھی گئے اس میں۔ وقام فرعون منہدما حتی دخل البیت، اور فرعون بھی دربار سے بھاگا اور اپنے خاص کمرے میں، اپنے خاص مکان میں داخل ہو گیا۔ بعض روایتوں میں بھی ہے کہ آپ اس کے دروازے پر اندر گھر میں داخل ہونے لگے، چاہا کہ آپ داخل ہو جائیں، لیکن خدا کا حکم آیا کہ نہ، اب اتنے رہنے دو، یہاں پر بس اتنے رہنے دو۔ تو فرعون بولا فجعل بیننا و بینک اجلا ننظر فیہ، چونکہ موسیٰ علیہ السلام حکم تھا کہ تم میں جانا ہے، یہ سب دکھانا ہے، تو فرعون بولا فجعل بیننا و بینک اجلا، ایک وقت مقرر کر لو۔ فرعون جان تو گیا تھا کہ یہ جادوگری نہیں ہے، لیکن وہ اپنا روب جمانے کے لیے چھپا رہا تھا اس کو۔ بولا اجعل بیننا و بینک اجلا، میرے اپنے بیچ ایک میعاد، ایک جگہ مقرر کر لو، اور تم اپنا کرتب دکھانا، ہم اپنے جادوگر لائیں گے۔ قال موسیٰ لم اومر بذالک، فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں ہے، مجھے تو حکم یہ ہے کہ ہم تجھ سے مقابلہ کریں گے۔ وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَخْرُجْ إِلَيَّ دَخَلْتُ عَلَيْكَ، اور اگر تو نہیں نکلا گھر سے باہر تو میں اندر آ رہا ہوں۔ فَوَاللَّهُ إِلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی جو وہ شرط لگا رہا ہے وہ منظور کر لو۔ فَجْعَلْ فَوَاللَّهُ إِلَيْهِ، کہ جو وہ شرط لگا رہا ہے اسے منظور کر لو۔ وَقُلْ لَهُ أَنْتَ اجْعَلْ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جگہ اور وہ دن، وہ تاریخ تم بتاؤ، میں نہیں بتاؤں۔ یہ روایت میں ان آنے والی آیتوں پورا رکوع ہے قریب، اس کو سمجھانے کے لیے روایت بیان کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعل بینک و بینہ اجلا وقل لہ انت اجعل ذلک، شرطیں، جو وہ شرائط لگائے طے کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی وحی آ رہی تھی موسیٰ کے پاس۔ ہم لوگ کیا کسی سے کوئی وہ شرط لگا سکتے ہیں، معمولی آدمی۔ پیغمبر اسی لیے پوری یقین پر ہوتے ہیں۔ قل لہ انت اجل،
جگہ، وقت، ٹائم، تاریخ، دن سب فرعون تو مقرر کر. تو فرعون بولا 40 دن کی مہلت دو، 40 دن کی، 40 دن کا مجھے ٹائم دو، 40 دن میں ہم تیاری کریں گے. اور جگہ فرعون نے خود ان کا ذکر آیتوں میں بھی بتاتے ہیں. اب سنیے یہ آیتیں. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ. اس کے دماغ میں یہی تھی کہ موسیٰ ہمارے یہاں سے جانے کے بعد جو دور رہے 20 سال 28 سال یا 18 سال جتنی بھی مدت، انہوں نے باہر رہ کے جادو سیکھا ہے، اور جادو کو زور سے یہ اپنی قوم کو آزاد کرائیں گے، پھر ہمیں یہاں سے ہماری قوم کو نکالیں گے اور یہاں ٹھاٹھ کریں گے. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ. اے موسیٰ تم آئے ہو سیکھ ساکھ کے اتنے دنوں بعد اس لیے کہ نکال دو ہمیں، ہماری قوم کو ہماری زمین سے یعنی مصر سے، بسحر کا اپنی جادو کی طاقت کی بنیاد پہ، اپنے جادو کے زور پر. حالانکہ کتنی بڑی حماقت تھی اس کی. آج تک دنیا میں کسی نے جادو کی بنیاد پہ حکومت حاصل نہیں کی. جادوگروں کا کام کیا ہے؟ کرتب دکھانے والوں کا کام کیا ہے؟ شوبدے بازوں کا بس یہ کہ شوبدے دکھا کے، کرتب دکھا کے، اور بعد میں پھر جھولی پھیلا کے بھی مانگتے. اتنا کام ہے جادوگروں کا. نذرانے لے لینا، بھیک مانگ لینا، دان لے لے، جو بھی جادوگر اتنا کام کر سکتا ہے. جادو کی بنیاد پہ کسی بادشاہ کی حکومت چھین کر کے قبضے میں کر لینا، دوسرے کو دلا دینا، یہ دنیا وہی نہیں ہے. تو کتنی خراب بات اس نے کہی. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ. فارسی میں ترجمہ علامہ کاشفی نے کیا ہے، ماں یعنی دانستیم کہ تو ساحرے و می خواہی کہ بس سحرے مارا از مصر بیرون کنی. میں جان گیا تم جادوگر ہو اور تم اب چاہتے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں نکالو گے بیرون کنی از مصر و بنی اسرائیل لا متمکن سازی. بنی اسرائیل کو یہاں تم ٹھہراؤ، بادشاہ بناؤ گے، تم بادشاہ بنو گے، ان پر حکومت کرو. اگر ایسا ہے فَلَنَّأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ. اب دن مقرر کرو، مدت مقرر کرو، ہمیں ٹائم دو. جو تم 28 سال میں سیکھ کے آئے ہو وہ میں 40 دن میں لاؤں گا. جو تم 28 سال میں سیکھ کے آئے ہو وہ میں 40 دن میں لاؤں گا. بہت سے لوگوں نے فرمایا یہ شر اس نے اس لیے کی کہ جو اس کا عملہ، اس کے ہم نشیں، اس کے درباری، اس کے قوم کے جو سربراہ تھے یا جو اسے خدا مانتے تھے، ان کی توجہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے ہٹانے کے لیے کی تھی. فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا. ہمارے اپنے بیچ ایک وقت، ایک ٹائم، دن، تاریخ، اور اس دن میں وقت کون سا رہے گا وہ سب مقرر کر لو. لا نخلفہ انت ولا نحنو، نحنو ولا انت. اس کی وعدہ خلافی نہ ہم کریں گے نہ آپ کریں. جو شرائط طے ہو جائیں گے ان شرائط کے بعد ان کے خلاف نہ ہم کریں گے نہ آپ کریں گے. وہ اس گمان میں تھا کہ ہم اس میدان میں جیت جائیں گے، یہ یقین تھا. مکاناً صبح جگہ ایسی ہوگی جو ہماری قوم اور تمہاری قوم کے بیچ درمیانی ہوگی، جہاں سب آسانی سے آ سکیں، سب لوگ آسانی سے آ سکیں. قال موعدکم یوم الزینہ. تو قبطی لوگ، قوم قبط جو تھے وہ ایک عید مناتے تھے، سال میں ایک عید مناتے تھے. اپنے یہاں بھی لوگ عید میں ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اپنے اپنے شہر، اپنے اپنے گھر. تو مصر سے جو باہر ہوتے تھے لوگ وہ سب اس عید کے دن آ جاتے تھے. یوم الزینہ بعد نے فرمایا وہ عاشورہ ہی کا دن تھا، بعد نے کچھ اور فرمایا. بہرحال وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ موعدکم یوم الزینہ.
قوم قبط جس دن اپنے گھروں کو، مکانوں کو، بازاروں کو سجاتے تھے یوم الزینہ سے، عید کا دن، وہ ہے قبطیوں کی عید کا دن. ای یوم عیدہم الذی یجتمع فیہ الناس من کل مکان، دور دراز جہاں بھی ہوتے تھے، اور وہ ایک جگہ پر ایک محل میں خلق عظیم، مجمع عظیم ہوتا تھا. تو آپ نے فرمایا وہ دن مقرر کر لو، تمہاری عید ہے، تمہاری قوم کے سب لوگ آتے تھے. موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ معجزہ سب دیکھ لیں، سب فری ہوں گے، سب دیکھیں، زیادہ سے زیادہ یہ خدائی طاقت کا نظارہ کر لیں، کسی کو انکار کی گنجائش نہ رہے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ الضُّحَىٰ، اور یہ کہ لوگ چاشت کے وقت، ضحیٰ 11-12 بجے کا وقت جو ہوتا ہے، بالکل کسی طرح کا کوئی مطلع نہ ہو، بادل نہ ہو، تو روشنی بالکل اپنے ثواب پر ہوتی ہے. ان یحشر الناس الضحیٰ، ضحیٰ سورہ والضحیٰ، دوپہر کا وقت ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. فتولی فرعون اپنے چلا گیا اور لگ گیا. 40 دن وہ مکمل تیاری کرتا رہا. شہروں میں اس نے بھیج دیے اپنے کارندے، جادوگر تلاش کرو جو اپنے فن میں ماہر ہوں. کہ جادو تیاری کا محتاج ہے، معجزہ تیاری کا محتاج نہیں ہے. جادوگر کو وقت درکار ہے، لیکن نبی کو معجزہ ظاہر کرنے کے لیے کسی ٹائم کی ضرورت نہیں، کسی مدت کی ضرورت نہیں. خدا کا ولی، اللہ کا ولی جب کرامت ظاہر کرتا ہے تو وہ ٹائم نہیں مانگتا ہے. ٹائم فرعون مانگ رہا تھا اور ہم ٹائم دے دیا. معجزہ و کرامت طول زمانہ، وقت یا افراد کے محتاج نہیں ہوتے ہیں. تولا فرعون چلا گیا، یا مجلس سے اٹھ گیا، یا آپ وہاں سے چلے آئے. فجمع قیدہ، تو اس نے اپنے سارے جادوگر جتنے بھی ہو سکتے تھے، اپنے قلم، دوات، یہ وہ کاپیاں، کاغذ، اکڑا مکڑا، دعا، معاملہ، جتنے بھی ہو سکتے تھے یہ 5 وہ سب. ثم عطا، 40 دن گزر گئے، وہ پوری تیاری کے ساتھ آ گئے جادوگر. اب اس میں کسی نے کہا 70 تھے، کسی نے کہا 12 تھے، کسی نے کہا 8000، کسی نے کہا 12000، کسی نے 72000 کی بھی روایت کی ہے، لیکن کثرت سے کوئی وہ نہیں. علماء نے فرمایا بہرحال تھے کافی، وہ پوری تیاری کے ساتھ، ایک لاٹھی، ایک رسی سب کے ساتھ تھی. چونکہ موسیٰ علیہ السلام عصا کا معجزہ دکھا چکے تھے تو وہ اسی کا کاٹ لائے. ثم آتا، پھر پوری تیاری کے ساتھ فرعون آیا. قال لهم موسیٰ، تو وہی یوم الزینہ، عید کا دن، مجمع عام، جیسے آج کل نہیں ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں وہ جہاں کرکٹ کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹیڈیم ہوتا ہے، اسی اسٹیڈیم تھا اس کا، وہ جہاں سب سال میں عید مناتے تھے، وہی دن تھا. سب بادشاہ کی کرسی علیحدہ پڑی، وزیروں کے علیحدہ، لشکریوں کے علیحدہ، فوجیوں کے علیحدہ، سپہ سالوں کے علیحدہ، عوام کے علیحدہ، سب. اور وہ جادوگر، تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر آئے، 70 تھے، اس میں 72 میں 2 قبطی تھے اور 70 اسرائیلی تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تھے. آیا قال لهم موسیٰ ویلکم، تو پہلے موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں نصیحت کی، کیونکہ 70 تو آپ کی قوم کے تھے، پہلے ان کو نصیحت کی. ویلکم، تمہیں ہلاکت، بربادی تمہاری، تم خدا پہ جھوٹ باندھنے آ گئے ہو. لا تفتروا اللہ کذبا، چونکہ 70 آپ کی قوم کے تھے، وہ جانتے تھے کہ موسیٰ نبی ہے، بنی اسرائیل میں نبوت رہی ہے. تمہاری ہلاکت، تمہاری بربادی، خدا پر جھوٹ مت باندھو. یعنی جو معجزہ میں ظاہر کر چکا ہوں، یہ خدائی قوت ہے، وہ اس کے مقابلے میں تم آئے ہو.
گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شریک کرنا چاہتے ہو کسی کو، اور ایسا کرو گے فَيَسْتَكُمْ تمہیں خدا اوندھے منہ ڈالے گا دوزخ میں، اوندھے منہ ڈالے گا تمہیں دوزخ میں۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور تحقیق کے خسارے میں وہی ہے، نقصان میں وہی ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے، خدا کی طرف جھوٹا الزام لگائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو قرآن بس چھوٹے سے جملے تھے، وہ ایک دم جادوگر سہم گئے، جادوگر سہم گئے، یہ پہلا روپ پڑا، ویلکم، پہلا ہی۔ تو سارے جادوگر جو تھے موسیٰ کا کلام سن کر کے اور آپس میں سرگوشی کرنے لگے، ان میں خود سہم گئے، خود اختلاف ہو گیا، آپس میں خود اختلاف ہو گیا۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور جو آپس میں باتیں کر رہے تھے وہ چھپا کے کر رہے تھے، موسیٰ نہ سن لیں، مطلب جو ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہوا، جس کی بنیاد پر کہ یار یہ جادوگر ہیں یا یہ نبی ہیں، کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا کچھ، یہ روب، یہ دبدبہ جادوگر کا ہو نہیں سکتا جو دکھا رہے ہیں، یہ نورانی چہرہ، جادوگر کا ایسا چہرہ نورانی کہاں ہو سکتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ تو یہ گفتگو جو تھی وہ آپس میں چھپا، اسر النجویٰ سے، قرآن نے اسے اسر النجویٰ سے تعبیر کیا ہے۔ کافی دیر بحث مباحثہ کرتے رہے، اس کے بعد میں آخر میں کچھ زیادہ خراب تھے تو وہ بولے نہیں نہیں، یہ ہیں دونوں بھائی ساتھ میں تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ قالوا ان هذان لساحران، تو بولے نا سارے ہیں دونوں جادوگر ہی، یریدان ان یخرجکم من ارضکم، یہ دونوں اس لیے سارا کھیل، یہ سارا تماشا رچ رہے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، مصر سے باہر کر دیں، خود غلبہ حاصل کر لیں، خود حکومت قائم کر لیں اپنی، بسحرہما، اپنے جادو کے زور پر، جادو کی طاقت سے، وَيُذْهِبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور جو تمہارا سب سے اشرف دین ہے، دیکھیے جس دین پر، جس مذہب پر وہ قائم تھے کہ فرعون کے مجسموں کی وہ بندگی پوجا کرتے تھے، اس کو وہ دنیا کے دینوں میں سب سے اشرف دین سمجھ رہے تھے، وہ یہ مراد بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ دین جو مذہب ہے تمہارا، اپنی نادانی، اپنی جہالت کی بنیاد پر وہ جو ارذل حقیر طریقہ تھا اسے اشرف تصور کر لیا تھا۔ بہت سے لوگ ہماری قوم میں، بہت سے لوگ ہیں بہت ہی غلط کاموں کو، بدعتوں کو وہ اعلیٰ بندگی تصور کر رہے ہیں، نہایت درجہ کتاب و سنت کے مخالف کاموں کو وہ عبادت تصور کر رہے ہیں کہ ہم خدا کو، نبی کو راضی کر رہے ہیں ان کاموں سے۔ تو ارذل طریقہ جو نہایت ذلیل، انسان کو ذلیل کرنے والا طریقہ راستہ ہو، انسان کے مجسموں کی بندگی کرے، اس سے زیادہ ذلیل ذلت انسان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کی پیشانی انسان کے سامنے جھکے، اس سے زیادہ انسان کی ذلت کس میں ہے؟ تو بولے جادو فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، مکمل طاقت کے ساتھ مقابلہ کرو، مکمل طاقت کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، مطلب انہیں یہ جو کرتب دکھائے جائیں گے یہ پوری دل اجمعوا کیدکم، اپنا جادو اکٹھا کرو، جتنا جنتر منتر پڑھنا ہے سب پڑھ کے مضبوط کر لو، ثم اتوا صفا، پھر سب بصف آؤ۔ جن راویوں نے 70,000 72,000 لکھے ہیں تو انہوں نے فرمایا ایک صف 1,000 کی تھی، 72 صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن یہ روایت بہت علماء نے اس کو کہا ضعیف ہے۔ بہرحال جو تھے جادوگر وہ سب لائن بائی لائن سے کھڑے ہوئے، اور اب ایک رسی اور لاٹھی ہاتھ میں ان کے، اور بولے کیا، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج کامیاب وہی ہوگا جو غالب آئے گا۔
فرعون کا مقرب وہی بنے گا. آج کل دیکھتے ہیں آپ روزانہ باتیں سنتے ہوں گے, بہت سی باتیں لوگ اپنے دیتے رہتے ہیں صرف یہ کہ میں تھوڑا بڑوں کی نظر میں مقبول ہو جاؤں. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ, آج کامیاب وہی ہوگا, فلاح وہی پائے گا, مقصد وہی پائے گا جو آج کے اس مقابلے میں غالب رہے گا, آج کے اس مقابلے میں غالب رہے گا. اب ایک بات جادوگروں نے وہاں اچھی کی کہ یہ اختیار موسیٰ کو دیا انہوں نے کہ پہلے تم ڈالو گے اپنی لاٹھی یا پہلے میں ڈالوں اپنی لاٹھی رسیاں. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. یہ اس طرح کی عبارت قرآن میں 10 جگہ ہے, اور عبارت جو ہے وہ نئے نئے طریقوں سے ہے. سب کا مطلب یہی ہے کہ بولے موسیٰ پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ گے یا پہلے میں دکھاؤں, یا پہلے تم اپنی لاٹھی ڈالو گے یا پہلے میں ڈالوں. سب کا مطلب یہی ہے. قالو, تو جادوگر بولے جب مجلس تیار ہو گئی, صفیں لگ گئیں, سب کچھ تیاری ہو گئی, تو بتاؤ آپ ڈالیں گے پہلے ہم ڈالیں؟ قال بل القوا, تو موسیٰ علیہ السلام پہلے تم ہی دکھاؤ, پہلے تم ہی دکھاؤ. وہ جو رسیاں اور لاٹھیاں لائے تھے تو جادو نظر بندی ہوتی تو آیا روایتوں میں کہ وہ تارکول وغیرہ رسیوں میں لائے تھے دوپہر کی دھوم میں, اور وہ دن دوپہر ٹائم فرعون نے مقرر کیا تھا, تو دور سے وہ رسیاں جو ہے وہ تارکول چلتی معلوم ہوتی ہیں, بس یہی نظر بندی تھی اور کچھ نہیں تھا. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سَيْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. يُخَيَّلُ موسیٰ علیہ السلام, تو جیسے ہی انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو وہ معلوم ہو رہی تھیں موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں کہ چل رہی ہیں, دوڑ رہی ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ, تو موسیٰ کچھ تھوڑا سا ڈرے اس لیے کہ جو معجزہ میں دکھاؤں گا وہ جادو انہوں نے دکھایا ہے, تو اب تو یہ چیز مشتبہ ہو جائے گی میری لوگوں پہ, اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں پہ حق واضح ہو جائے, حق ظاہر ہو جائے. قلنا لا تخف انک انت الاعلی, تو اللہ تعالیٰ کی وحی آئی موسیٰ کے پاس کہ موسیٰ مت ڈرو, مت ڈرو, اعلیٰ تم ہی رہو گے, غالب تم ہی رہو گے, اعلیٰ تم ہی رہو گے, غالب تم ہی رہو گے. نحن معک, ہم ہر حال میں تمہارے ساتھ ہیں. فإنک القائم بالمسبب, تم مسبب پر بھروسہ کر کے آئے ہو اور یہ اسباب پر بھروسہ کر کے آئے. ان کا بھروسہ اپنے کرتب پر ہے یا فرعون کا اپنی طاقت پر ہے؟ اے موسیٰ ہارون, تم مسبب الاسباب پر بھروسہ کر کے آؤ, غالب تم ہی رہو گے. جادو نظر بندی کا کھیل ہے. یہ جو انہوں نے کہا تھا قالو یا موسیٰ اما ان تلقیا, تو فرماتے ہیں علماء کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر عزت کی, تعظیم کی, انہیں اختیار دیا بالتقدیم و بالتاخیر, کہ چاہے پہلے آپ کر لیں یا پہلے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عزت دے دی ایمان حقیقی دے کے, اور انہوں نے دیکھ لیا تھا نور ایمان سے جو اندر بیدار ہونے لگا تھا موسیٰ کا معجزہ, اس لیے بعد میں وہ ایمان لے آئے. دیکھیے بخاری کی حدیث ہے, اللہ پاک کے حبیب فرماتے, قدسی حدیث قدسی ہے, نقلاً عن اللہ تعالی, من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا, جو بندہ میری طرف, لفظی معنی اس کا یہ, جو بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے, میری رحمت میری نصرت ایک گز اس کی طرف جاتی ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے ذرا سی تعظیم کی, ہلکی سی تعظیم, وہی مانا کہ اختیار دیا ان کو کہ پہلے آپ دکھائیں گے پہلے میں دکھاؤں.
وہ کہہ دیتے پہلے آپ دکھائیے، آپ مجبور ہوتے دکھانے پہ. تو اس کو بولتے ہیں اللہ والوں کی تعظیم، اللہ والوں کو کسی طرح کی عزت دینا، کیا بولتے ہیں، ریسپیکٹ کرنا ان کی، کہ ذرا سی انہوں نے بھی تعظیم کی ہے، ذرا سی، اس کے بدلے میں کیا ملا بھی آگے آیتیں آ رہی ہیں. اب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرے، تو پہلے تو ڈرنے کی وجہ وہی جو ہم نے بتائی کہ ڈرے ان رسیوں سے نہیں تھے، ڈرے اس بات سے تھے کہ کہیں میرا یہ معجزہ اس جادوگری کے بیچ میں آ کے مشتبہ نہ لوگوں پہ ہو جائے، لوگ شک میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ جیسا جادو انہوں نے دکھایا ویسے ہی کرتب انہوں نے دکھا دیا. بعد میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس لیے ڈرے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. مکنونات سے نہیں ڈر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، جادوگروں کے جادو سے نہیں ڈر رہے تھے، مکون سے ڈر رہے تھے، خالق سے ڈر رہے تھے کہ جو طاقت، جو ایجاد، جو قوت دے کے مجھے خدا نے بھیجا ہے، کہیں وہ طاقت میری اس وقت ظاہر نہ ہو. چونکہ یہ عصے کا اژدہا بننا، لاٹھی کا اژدہا بننا، یہ اللہ تعالی کی صفت قہر کا اظہار تھا. یعنی عصا جو تھا، موسیٰ کا عصا جو تھا، وہ اللہ تعالی کی جو صفت قہر ہے اس کا مظہر تھا. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفت لطف کے مظہر ہے. تو اس لیے ڈر رہے تھے. جو آدمی نرم ہوتا ہے وہ اس معاملے میں. تو خدا نے فرمایا ہے موسیٰ تم گھبراؤ نہیں، لا تخف انک علی درجۃ عندنا، تمہارا ایک مقام ہے ہمارے پاس، تمہاری عزت ہے ہمارے پاس. یہ عصا ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے. انت رسولی و کلیمی، تم میرے رسول بھی ہو میرے کلیم بھی ہو. واصطنعتک لنفسی، ہم نے تمہیں اپنے لیے منتخب کیا ہے. فَإِن كَانَتْ هِيَ مَظْهَرُ صِفَتِ قَهْرِ، یہ ڈنڈا میرے قہر کی صفت کا مظہر ہے اور تم میرے لطف کا مظہر ہو، اور تم میرے لطف و قہر دونوں کا مظہر ہو. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، ڈالو یہ اپنی لاٹھی. وہ رسیاں اور ان کے جادوگروں کی رسیاں اور وہ لاٹھیاں جو سانپ بن کے نظر آ رہی تھی لوگوں کو، القِ مَا فِي يَمِينِكَ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، دائیں ہاتھ میں کنائے، دائیں ہاتھ میں لاٹھی، ڈالو اس کو. تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے یہ فن دکھایا ہے ابھی ان کا سب فن نکل جائیں گے، فن ہی ان کا کھا جائیں گی لاٹھی. تلقف ما صنعوا، جو کرتب دکھایا ہے، جو جادو دکھایا ہے، یہ پورا جادو یہ لاٹھی ان کی نکل جائے گی. کیوں؟ انما صنعوا کید الساحر، اس لیے کہ جو انہوں نے کرتب دکھایا یہ جادوگر کا جادو ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کہیں سے آئے، لندن سے آئے، مصر سے آئے، کہیں سے آئے، کسی ملک سے آئے، کسی جگہ سے آئے، کسی خطے سے آئے، یہ حیث اتی جادوگر جس طاقت سے آئے بغیر معجزے کے سامنے فیل رہے گا. ولا یفلح الساحر حیث اتی، غور کریے جملہ ہے قرآن کے جملہ، ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جیسے چاہے ویسے آئے، کرامت کے سامنے، معجزے کے سامنے جادو جیسے چاہے ویسے آئے. جادو جس ملک کا ہو، جس خطے کا ہو، جس علاقے کا ہو، جس زمین کا ہو. اللہ اکبر. اب جادو کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہم اگلے اتوار کچھ آیتیں ہیں. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی ہے، وہ لاٹھی گری تھی تو سانپ بن کے، تو جتنے ان کے لٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنے تھے سب کو نکل گئی، سب کو نکل گئی. اور جیسے ہی وہ لاٹھی نکل گئی سب کو، جادوگر حیران، ارے یہ کیا ہوا؟
تو روایتوں میں آیا ہے کہ جو ان جادوگروں کا سردار تھا، گرو تھا سب کا، ان رئیسہم قال کنا نغلب الناس وکانت علاتب تبقی علینا، بولا جب جادو کے مقابلے میں جاتے ہیں تو جو بھی جادوگر جادو دکھاتا ہے غالب آئے مغلوب ہو، جن آلات سے، جن اوزاروں سے، جن چیزوں سے جادو دکھاتا ہے بہرحال ایک ہارتا ہے جیتتا ہے، لیکن جو آلات اور اوزار ہوتے ہیں یہ تو سب محفوظ رہتے ہیں۔ لاٹھی کو سانپ بنایا تو چلو ٹھیک ہے، وہ لاٹھی تو رہے گی، سانپ نہیں رہے گا۔ یا بکری کو کتا بنایا تو چلو وہ بکری تو رہے گی، کتا نہیں رہے گا۔ گیہوں کو مٹر بنا دیا چلو جو دوسرا جادو غالب آئے گا تو گیہوں اپنی اصل صورت شکل میں آ جائے گا۔ بھائی ہم نے جو رسیاں اور لٹھیاں سانپ بنا کے دکھائی ہیں تو چلو بھائی وہ سانپ نہ رہے تو رسی لاٹھی تو رہتی۔ دنیا میں جتنے بھی جادوگر ہوئے ہیں کانت الآلات تبقی علینا، وہ سامان تو باقی رہتا ہے۔ فلو کان ھذا سحرا ما القینا من الآلات، اگر یہ موسیٰ کا عصا، یہ موسیٰ کا کرتب، یہ موسیٰ کا فن جادو ہوتا تو ہماری لٹھیاں تو باقی رہتی، ہماری رسیاں تو باقی رہتی۔ ہماری لٹھیاں بھی غائب ہیں، ہماری رسیاں بھی غائب ہیں۔ یہ جادو نہیں ہے، بے شک یہ موسیٰ کے ہاتھ پہ خدا کا معجزہ ظاہر ہوا۔ فوراً اس کے دماغ میں آ گئی خدا کا، جو اب تک وہ فرعون کو رب کہتے تھے، فوراً سمجھ گئے کہ فرعون رب نہیں ہو سکتا، رب کوئی اور ہے، خالق کوئی اور ہے، مربی کوئی اور ہے، مالک کوئی اور ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، یہ جب دیکھا تو جتنے جادوگر تھے، چاہے 72 ہو یا 6000 یا 5000، سب کے سب سجدے میں گر گئے، سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ دیکھیں یہاں پر سجدو نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا القیا سجدہ، کہ سجدے میں گر گئے، مطلب وہ اس قدر متاثر ہوئے، فرعون کی طاقت اور دبدبہ سب بھول گئے۔ فرعون جو سزائیں دیتا تھا اس کو بھی بھول گئے، اور بلا سوچے سمجھے بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ دنیا کی فرعون کی طاقت کی کوئی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ علماء فرماتے یہ اصل میں ان کو جو نعمت ایمان ملی تھی، یہ وہی ہلکی سی جو تعظیم موسیٰ کی تھی، پہلی آیت میں ذکر جس کا کہ موسیٰ چاہو تو پہلے آپ دکھا لو۔ اس کے سلے میں بس یہ آج ہم نے کافی آیتوں ترجمہ کر دیا، چاہتا تو میں اور بھی کرتا بھی، لیکن اب قالوا، ہاں یہ جملہ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، تو سب ایک زبان پکار اٹھے، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ غور کریے، یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم موسیٰ پر ایمان لائے، نہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ یہاں پر پہلے ہارون کہا، چونکہ فرعون نے موسیٰ کو پالا تھا، اس لیے پہلے موسیٰ نہیں کہا، صاف صاف کہ ہم فرعون کو رب نہیں مانتے ہیں۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، سارا فرعون کا کرا دھرا بیکار ہو گیا، وہ لاکھوں کا مجمع، وہ یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوت کو، طاقت کو، ان کے معجزے کو اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں پہ ظاہر کر دیا۔ اگر جادو ہوتا تو ظاہر بات ہے یہ چیز نہیں آتی۔ اب آخر میں کھسیا کے قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اس جملے سے گھمنڈ دیکھیے اس کا کیا بولا، ارے تم میری اجازت سے پہلے ایمان لے آئے۔ غور کریے، گھمنڈ دیکھیے آپ۔ ارے ایمان میں بھی کسی کی دیکھیے کتنا، مطلب وہ
لونڈی غلام سمجھتا تھا سب کو. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے؟ اچھا، یہ تمہاری سب کی ملی بھگت تھی، مسکوڑ تھی، تم سب مل کے ہمیں شکست دینے آئے ہو. چونکہ اس میں 70 جو تھے بنی اسرائیل کے تھے. بے شک جو غالب آیا ہے وہ تمہارا استاد ہے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اس نے تم کو سب کو جادو سکھایا ہے، یہ تمہارا استاد ہے اور تم ان کے چیلے ہو، اس لیے تم نے ہمیں یہاں پر. فلنقطعن، اللہ اکبر، اب ہم تمہارے ضرور ایک طرف کے ہاتھ کاٹیں گے، ایک طرف کے پیر کاٹیں گے. اللہ. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور ایک طرف کے ہاتھ کاٹ کر بیکار کر دیں گے، ایک طرف کے پیر کاٹ کے بیکار کر دیں، زندہ بھی رکھیں گے، کسی کام کا نہیں رکھیں گے، اور پھر تمہیں ہم سولی بھی چڑھائیں گے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس قدر گھمنڈ میں وہ تھا، کس قدر اپنے تکبر میں تھا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ سب سے سخت عذاب دینے والا کون ہے، میں یا موسیٰ کا خدا. معاذ اللہ، کتنا گھمنڈ تھا. اللہ اکبر. لیکن ان کی جرأت دیکھیے، پہلے جب آئے تھے تو فرعون سے کتنا ڈر رہے تھے، دیکھیں آج ہم فرعون کے مقرب بنیں گے. جو غالب آئے گا فرعون کا مقرب بن جائے گا، فرعون وظیفے دے گا، فرعون جاگیریں دے دے گا، فرعون یہ کرے گا وہ کرے گا. اور جو ایمان کی دولت ملی تو کیا بولے، کتنی جرأت کے ساتھ، قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات. تو وہ جادوگر بولے ہرگز ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے. جو خدا نے ہمیں ایمان دیا ہے، موسیٰ کی غلامی دی ہے، جو میرے پاس دلائل آ گئے ایمان پر، جو روشن دلیل آ گئی ہے، جو معجزے آ گئے ہیں، اب ہم تیری طاقت کو کوئی بولتے کریں. والذی فطرنا، اس پر تجھے ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. فقد ما انت قاد، اب تجھے جو کرنا ہے کر لے. اللہ، اب تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے. اللہ اکبر. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بھی سزا دے گا اس دنیا کی زندگی میں دے گا. انا آمنا بربنا، اور بے شک ہم تو ایمان اپنے رب پر لائے ہیں، اپنے خدا پہ لائے ہیں، اور اس لیے لائے ہیں کہ خدا ہماری خطائیں بخش دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے مجھے جادو سیکھنے پہ مجبور کیا ہے. بعض روایتوں میں بھی آیا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کے لڑکے کہا تھا ہمیں 70 لڑکے دو، ہم نے جادو سکھا کے مجبور کیا تھا ہمیں. تو وہ سمجھ رہے کہ ہم نے ایک غلطی کری ہے، اسی کو کہتے وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور خدا میرے وہ گناہ بخش دے جو میں نے جادو سیکھنے میں کیے. واللہ خیر وابقا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہتر افضل اجر دینے والا ہے، اور اس کا اجر، اس کی جزا، اس کا ثواب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. بس استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.